فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ فجر کے بعد سونا گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، ادب کے خلاف ہے۔ فجر کے بعد سونے سے نحوست آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گناہ ہے، جو فجر کے بعد سوتا ہے تو اس کے گھر میں نحوست آتی ہے اور اس پہ کچھ ہو جاتا ہے۔ طرح طرح کی باتیں فجر کے بعد سونے پر ہمارے یہاں بنی ہوئی ہیں۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں کلیئر فرمائیں۔ تو میں آج آپ لوگوں سے فجر کے بعد سونے کا کیا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے، انشاءاللہ آج کی کلپ آپ غور سے سنیے گا، دھیان سے دیکھیے گا، تو یہ سارے ڈاؤٹ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں شرعی مسئلہ کہ فجر کے بعد سونا ناجائز، حرام، گناہ کیا ہے، آخر مکروہ وغیرہ کچھ تو ہوگا، کیا ہے یا بالکل جائز ہے۔ تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی ڈائریکٹ سوتا ہے سورج نکلنے سے پہلے، کبھی بھی فجر کی نماز پڑھ کے اگر وہ سو جائے تو شرعی مسئلہ یہ ہے، شرعی اعتبار سے بالکل جائز ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سونا یہ نہ مکروہ ہے، نہ یہ حرام ہے، نہ یہ گناہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد سونا یہ بہتر ہے حکیموں کے اعتبار سے بھی، اور صحابہ اکرام کا معمول بھی یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر فوراً نہیں سوتے تھے، سورج نکلنے کے بعد سوتے تھے۔ تو شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ بالکل جائز، اگر کوئی سونا چاہے فجر کے بعد سوتا ہے تو اس کو ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہ کر رہا ہے، اس سے نحوست وغیرہ آتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت میں بالکل اجازت ہے، آپ سونا چاہتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے سو سکتے ہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ حکیم یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک نہیں سونا چاہیے، کیونکہ سورج نکلنے سے پہلے اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کے پیٹ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اس کی صحت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس کو حکیموں نے پسند نہیں فرمایا ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام نے بھی فجر کے فوراً بعد سونے کو پسند نہیں فرمایا۔ سورج نکلنے کے بعد آپ سونا چاہیں تو اس میں سب کا اتفاق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فجر کے فوراً بعد سونے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فجر کے فوراً بعد سونے کو نہیں پسند فرماتے تھے کہ اس سے طبیعت میں سستی آ جاتی ہے اور طبیعت کے اندر چستی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ اکرام بھی اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک وہیں مصلی پر بیٹھے رہتے تھے، تشریف فرمائے رکھتے تھے اور صحابہ اکرام سے بات چیت یا کوئی مشورہ یا کوئی خواب وغیرہ معلوم فرماتے تھے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو اپنے دیگر کاموں سے مشغول ہوتے تھے۔ تو بہرحال شرعی اعتبار سے فجر کے بعد سونا کوئی گناہ نہیں ہے، نہ اس سے کوئی نحوست آتی ہے، نہ یہ کوئی مکروہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سونا چاہیں سو سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ صحت کے اعتبار سے اور طبیعت میں چستی پھرتی لانے کے اعتبار سے، اور صحابہ کرام کا پسندیدہ عمل یہ تھا کہ وہ سورج نکلنے تک سوتے نہیں تھے، سورج نکلنے کے بعد سونے کو پھر منع بھی نہیں کرتے تھے۔ تو بہتر یہ ہے ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک قرآن کی تلاوت میں یا تھوڑا سا اپنے ورزش کرنے میں، دوڑنے میں یا کسی اور کام میں، دینی کتاب پڑھنے میں مشغول رہیں، پھر سورج نکلنے کے بعد سو جائیں۔ لیکن آپ کو نیند زیادہ آ رہی ہے تو آپ فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد بھی سو سکتے ہیں، گناہ پھر بھی نہیں ہے۔ بار بار کہہ رہا ہوں کہ گناہ نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھ کے آپ سو جائیں بالکل گناہ نہیں ہے، اور کوئی اگر سوتا ہے تو اس کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے تک نہ سو جائے۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کو اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ کوئی کنفیوژن ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ کمنٹ کریے، انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اس کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔